بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دمشق کے ایک بزرگ سردار اور خلیفہ ہارون الرشید کا ایک واقعہ بیان کریں گے۔ دمشق کا یہ بزرگ سردار اپنے قد و کاٹ اور علاقے میں کردار کے اعتبار سے ایک بے مثال شخصیت تھا۔ وہ صرف ظاہری صورت سے ہی بزرگ نہیں تھا بلکہ دل و دماغ کی پاکیزگی میں بھی فرشتوں جیسا انسان تھا۔ اللہ نے اسے دنیا کی دولت سے نوازا تھا اور ساتھ ہی حوصلہ اور دلیری بھی بھرپور مقدار میں عطا کی تھی۔ اسی خوبی نے اسے اہل دمشق کے آنکھوں کا تارا بنا دیا، چنانچہ لوگ اس پر دل و جان سے فدا تھے۔ جب بھی وہ سفر پر روانہ ہوتا تو بیسیوں لوگ اسے رخصت کرنے آتے اور جب وہ واپس آتا تو لوگوں کا ایک بڑا ہجوم اس کے استقبال کے لیے نکلتا۔ اس کا ڈیرا ہمیشہ ملاقات کرنے والوں سے بھرا رہتا اور اس کے خادم اور غلام مہمان نوازی میں مصروف رہتے، مگر اس کی یہی مقبولیت اس کے حسد کرنے والوں کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ انہوں نے خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں شکایت کر دی کہ دمشق میں ایک ایسا بزرگ سردار موجود ہے جو ہزاروں ایکڑ زمین اور سینکڑوں باغات کا مالک ہے اور اس کے ہاں دن و رات رونق رہتی ہے۔ یہ شخص نہایت سخی، کشادہ دل اور بااثر ہے۔ اس کے بیٹے، پوتے، غلام اور خادم گھوڑوں اور کھچروں پر سوار ہو کر رومیوں کے خلاف جہاد میں شریک ہوتے ہیں۔ اتنے صاحب حیثیت اور بااثر فرد کا وجود خطرے سے خالی نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ کسی بھی وقت بغاوت کر دے اور شام کو خلافت سے الگ کر دے، کیونکہ وہ ان شاہینوں کی نسل سے ہے جنہوں نے مشرق میں ایک صدی حکومت کرنے کے بعد ہسپانیہ میں شان و شوکت سے حکمرانی کی، لہذا اسے فوراً قابو میں لینا چاہیے ورنہ کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ جب ہارون الرشید نے یہ بات سنی تو پریشان ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے پولیس آفیسر کو بلایا اور حکم دیا کہ فوراً دمشق جاؤ، اس آدمی کو گرفتار کر کے زنجیروں میں میرے پاس لاؤ، راستے میں جو کچھ دیکھو اور سنو اسے یاد رکھنا اور مجھے آ کر بتانا۔ پولیس آفیسر شاہی فرمان لے کر خاص پولیس دستے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ عراق کے صحراؤں کو عبور کرتا ہوا وہ شام کے سرسبز علاقوں میں داخل ہو گیا۔ راستے میں اسے اللہ کی قدرت اور حکمت کی کئی عجائبات نظر آئے، مگر وہ اپنے مشن کی تکمیل میں مصروف رہا۔ وہ اسی فکر میں ڈوبا ہوا تھا کہ اتنے بڑے سردار کو بغیر مزاحمت کے کیسے گرفتار کیا جائے۔ جب وہ دمشق پہنچا اور سردار کے ڈیرے پر پہنچا تو بغیر اطلاع دیے اندر داخل ہو گیا۔ سردار کی قوم نے اس کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ خلیفہ کے ذاتی گارڈز کا انچارج ہے، اسی لیے وہ لوگ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے۔ پھر وہ گھر کے اندر پہنچا جہاں ایک بڑا مجموعہ موجود تھا۔ جب اس کا تعارف کروایا گیا تو سب نے اسے عزت و احترام سے خوش آمدید کہا۔ اس نے سردار کے متعلق دریافت کیا تو بتایا گیا کہ وہ حمام میں غسل کر رہے ہیں۔ پولیس آفیسر نے کہا ان سے کہو جلدی کریں۔ اس دوران پولیس آفیسر نے سردار کے محل کا جائزہ لینا شروع کیا اور وہاں کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کچھ دیر بعد ایک باوقار شخصیت داخل ہوئی جس کے ساتھ 30 سے 40 سال کی پختہ عمر کے افراد، نوجوان اور بچے تھے۔ پولیس آفیسر کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ بزرگ سردار ہیں۔ سردار نے سلام کیا اور خلیفہ کی خیریت دریافت کی۔ کچھ ہی دیر میں خدام پھلوں سے بھری ٹوکری لے کر آئے اور کھانے کی دعوت دی، مگر پولیس آفیسر نے انکار کر دیا۔ سردار اور اس کے ساتھی پھل کھانے میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد رنگا رنگ کھانے پیش کیے گئے، پھر نماز ادا کی گئی، دعا کی گئی۔ نماز کے بعد سردار نے پولیس آفیسر سے پوچھا بتاؤ کیوں آئے ہو؟ پولیس آفیسر نے خلیفہ کی گرفتاری کا حکم نامہ پیش کیا۔ سردار نے نہایت اطمینان سے پڑھا اور کہا یہ خلیفہ کا حکم ہے، میں ایک لمحہ بھی تاخیر کا روادار نہیں، لاؤ بیڑیاں پہنا دو۔ چنانچہ پولیس آفیسر نے اسے زنجیروں میں جکڑ کر اونٹ پر سوار کیا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ راستے میں سردار باغات، کھیتوں اور زمینوں کی تعریفیں کرتا رہا۔ پولیس آفیسر نے حیرت سے کہا اے اللہ کے بندے، اپنی دولت کی تعریف چھوڑ، اپنے انجام کی فکر کر۔
खलीफा को तेरी मालदारी और असर ने डरा दिया है, इसीलिए तुझे गिरफ्तार कर कर लाया जा रहा है। ये सुनकर बुजुर्ग ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और कहा, मैंने तुम्हें एक दाना शख्स समझा था, मगर तुम भी अवाम की तरह सोचते हो। मेरा भरोसा अल्लाह पर है जिसके कब्जे में मेरा मुकद्दर है। खलीफा न अपने नफे के मालिक है न नुकसान के, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। अगर खलीफा को मेरे बारे में हकीकत मालूम हो गई तो मुझे बाइज्जत तौर पर वापस भेज देंगे, और अगर अल्लाह ने मेरे लिए कोई और फैसला कर लिया है तो कोई मुझे नहीं बचा सकता। उसके बाद उसने खामोशी इख्तियार कर ली और रास्ते भर सवाए सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के कुछ न बोला। जब कोफा पहुंचे तो पुलिस ऑफिसर ने सरदार को एक जगह बिठाया और खुद खलीफा के दरबार में हाजिर हुआ। सारी रोदात सुनाई कि किस तरह वो बावकार, शरीफ और दौलतमंद है, मगर कभी गुरूर नहीं किया। हारून रशीद ने कहा, अल्लाह की कसम, ये शख्स सच्चा है और महज हसद की वजह से निशाना बना। फिर कहा, फौरन उसकी जंजीरें खोलो और उसे इज्जत से मेरे सामने लाओ। पुलिस ऑफिसर ने जंजीरें खोली और उसे दरबार में पेश किया। हारून ने उसे सलाम किया, मोहब्बत से जवाब दिया और कहा, हमने आपको बुलाया ताकि खुद हकीकत जान सके, अब आप अपनी वजाहत पेश कीजिए। सरदार ने उनका शुक्रिया अदा किया, दुआ दी और इत्मीनान बख्श जवाब दिया। फिर दरख्वास्त की कि मुझे अपने वतन और अहले खाना के पास वापस जाने की इजाजत दी जाए। हारून ने कहा, ये हमारा फर्ज है। आप जैसे आदमी को अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर खत लिखें। सरदार ने कहा, खलीफा के इंसाफ पसंद और अफसरान ने मुझे किसी जरूरत से बेनियाज कर दिया है। हारून ने पुलिस ऑफिसर को कहा कि इज्जत और एहतराम से वहीं वापस छोड़ आओ जहाँ से लाए थे। चुनाचा बुजुर्ग सरदार को वापस भेज दिया गया और हासिदीन की तमाम उम्मीदें खाक में मिल गई। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और मजीद इस्लामिक वाक़यात के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इसे सदका जारिया समझ के जरूर शेयर करें। शुक्रिया।